ایک مخصوص سوچ کے ساتھ کہ جہاں پر صوبائی حکومت اس نرسری کی، چونکہ بلدیات ہماری نرسری ہوا کرتی ہے، کسی بھی ملک کی نرسری ہے، اس کی آبیاری بھرپور طریقے سے اگر کی جاتی تو شاید اس صوبے میں جو آپ لینڈ آرڈر کے سچویشن دیکھ رہے ہیں، بد انتظامی کے سچویشن دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری کے حالات دیکھ رہے ہیں، بقدر حصہ انشاءاللہ ان کی کنٹریبیوشن سے کافی حد تک پروونشل گورنمنٹ کو سپورٹ ملتی۔ ہم افسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے تو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر اپنے سپیچز میں یہ بات کی کہ ہم نے کے پی کے کی سطح پر ایک بہترین بلدیاتی سسٹم کا نفاذ کیا ہے۔ ہم آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان 2 سالوں میں آپ نے، پروونشل گورنمنٹ نے، سوائے وکٹمائزیشن کے، سوائے دبانے کے، سوائے ہرڈلز کریٹ کرنے کے، کس بلدیاتی ممبر کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ کس بلدیاتی رکن کو آپ نے سپورٹ کیا، اس کی سرپرستی کی، اس کی گائیڈنس کی، ان کے لیے ٹریننگز رکھے، ان کو اس معاشرے میں ایک بہترین نظام کو پروان چڑھانے کے لیے آپ نے آگے کیا؟ ہم نے بارہا پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے رہے، محمود خان کے ساتھ، جس نے بذات خود مجھے، ہمارے ڈیلیگیشن کو، جو ہم ایک پورے صوبے کی نمائندہ 8-10 رکنی کمیٹی گئی تھے، تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم پارٹی کی پالیسی سے مجبور ہے کہ بلدیات کو ہم کمزور بنائیں۔ میں نے کہا آپ نے چیف منسٹر صاحب، آپ نے این سیز وی سیز کی سطح پر لوگوں میں دشمنیاں بنائیں، این سیز وی سیز کی سطح پر الیکشنوں میں جھگڑے ہوئے، لوگوں کے خاندان تقسیم ہوئے۔ آپ کا یہی منشور ہے کہ اس صوبے میں این سیز وی سیز میں بجائے محبت، اتفاق، اتحاد پیدا کرنے کے آپ مزید نفرت کا مادہ پیدا کریں؟ اور وہی نفرت کا مادہ تھا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جب بھی ہم نے قانون سازی کسی فرد کو خوش کرنے کے لیے کی ہے تو اس کے نتائج اسی طرح ہوا کرتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب سسٹم کے لیے قانون سازی کی جائے تو اس کی حقیقی معنوں میں قوم کو، عوام کو اور پبلک کو اس کی سروس ڈیلیوری ملتی ہے۔ یہاں پر افسوس ہے کہ اپنے مخصوص طبقے کو اور ٹولے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اوبلائج کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسا عجیب نظام لایا گیا کہ جس پر نہ بیوروکریسی سمجھتی ہے، نہ ہمارے بلدیاتی نمائندے سمجھ رہے ہیں، نہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ابھی تک اس پر کوئی عبور حاصل کر سکا، نہ لا ڈپارٹمنٹ پراپر اس کے لیے ایک چینل بنانے میں کامیاب ہوا۔ بہرحال آج ہم مجبور ہو گئے، ہم نے عدالت عالیہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اور پچھلے 1.5 سال سے میری اپنی 40 ایئر ایج میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ 1.5 سال سے لارجر بینچ بن رہے ہیں ہمارے صوبے کے، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ 1.5 سال کے محیط عرصے پر ہمارے کبھی کوہستان سے ساتھی آئے، کبھی وزیرستان سے ساتھی آئے، منتخب نمائندے، کبھی ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، تورغر، کوہستان، دیر، اپر، لوور، چترال، سیٹلڈ ایریاز کے مردان، مختلف علاقوں کے لوگ ہر صبح عدالت پہنچتے اس امید اور کرن کے ساتھ کہ آج ہمیں اس انصاف کے دروازوں سے انصاف مل جائے گا۔ پر افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم بحیثیت ایک پاکستانی پوری ایک ٹیم عوامی نمائندوں کی بلا تفریق پولیٹیکل ایفیلیشن، آج آپ یہ گلدستہ دیکھ رہے ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے چیئرمین حضرات موجود ہیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے،
رائے حق پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام کے، آزاد اراکین، مائنورٹی، فیمیل، یوتھ، پیزنٹ، سب کے سب موجود ہے. ایون میں یہ بھی بتاتا چلوں اور برملا کہتا چلوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. پر افسوس سے ہمیں عدالت سے بھی 1.5 سال کے بعد 2 سینٹنسز یہ ملنے کو ملے کہ پروونشل گورنمنٹ کا وجود بن گیا ہے، لہٰذا ابھی آپ دوبارہ پروونشل گورنمنٹ کو رجوع کریں اور وہاں پر چلے جائیں اور اسمبلی میں اس کیس کو ٹیک اپ کریں. بھائی آپ عدالت، ہم آئے ہیں ایک گریونسز کے طور پر آئے ہیں، ایک قانون کو چیلنج کیا ہے. یہی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سپورٹ، پبلک کے سپورٹ میں فیصلہ دیتا ہے. آرٹیکل 140A پولیٹیکل، فائنینشل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اتھارٹی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فیصلہ دیتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان MQM کے کیس میں لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے فیصلہ دیتا ہے. اور میرے پشاور ہائی کورٹ 1.5 سال کے عرصے کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کہ صوبائی حکومت آ گئی، آپ وہاں پر چلے جائیں اور رجوع کر لیں کہ قانون سازی پر اثر نو غور کیا جائے. تو جائیں ہم پھر کہاں جائیں؟ کیوں پبلک کو آپ نے اتنے مشکلات اور مسائل سے دوچار کیا ہے؟ کیوں آپ نے عوامی نمائندوں کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ اگر سسٹم کو آپ پراپرلی نہیں چلانا چاہتے، سسٹم کو آپ حقیقی معنوں میں لوگوں کو گھروں کی دہلیز پر سروسز نہیں دینا چاہتے اور صرف زبانی جمع خرچ اور سلوگنز کے طور پر آپ نمود و نمائش کرنا چاہتے ہیں، تو اس سسٹم کو وائنڈ اپ کر دے. آپ کو کم از کم کچھ تھوڑی بہت سیونگز تو ہو جائے گی، اس کو آپ یوٹیلائز کر لیں، اپنے جلسوں پر لگاؤ. میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا کہ حکمران جماعت کے جلسوں پر TMA کا پیسہ لگ رہا ہے. ان کے لیے سٹیج بنانا، ان کے لیے پراپر ساؤنڈ سسٹم، کرسیوں کا، ایون خوراک کا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب پولیٹیکل ورکر ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کچھ مخصوص ٹولہ اپنے منصبوں کو بچانے کے لیے ایک حکمران جماعت کے لیے جلسوں کے لیے ٹوپی اور مفلر تک لے رہا ہے. تو ہم اس پبلک سروس ڈیلیوری اور حکومت سے کیا توقع رکھیں؟ حکومت نے تو آپ کے سامنے ہے، میرے قوم پر، میرے صوبے پر، میرے شہر پر قدرتی آفت آئی، حکومت صرف فوٹو سیشنز تک رہی، صرف اور صرف وزٹس تک رہی. 1300 مکانات پشاور میں ڈیمیج ہوئے. آپ کی وساطت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 1300 مکانات کے لیے 2 مہینے گزرنے کو ہے، حکومت نے کیا کیا؟ کون سے غریب اور لاچار اور بغیر چھت کے بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے اس نے کچھ سپورٹ کیا؟ صرف زبانی جمع خرچ تک. میں نے آواز اٹھائی، میرا اگر یہ جرم ہے کہ اپنے قوم کے لیے دوسرے اضلاع و صوبوں سے سپورٹ لوں اور آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرو گے، تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا. میں نے پنجاب سے سپورٹ مانگی. میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے معمولی سی ریکویسٹ پر، ہم نے 1300 مکانات کہے، میں اس خدمتگار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 1300 مکانات کی ڈیمانڈ کے لیے اس نے 2600 مکانات کا ہمیں پیکج بھجوایا. ہم نے ان سے معمولی ریکویسٹ کی کہ فلڈ کی وجہ سے ہمارے بچے خارش اور مختلف بیماریوں سے دوچار ہوئے. آن دا اسپاٹ آرڈر کیا، اور اب ہم جیسے ہی صبح سویرے ہوئی آنکھیں کھولی تو مجھے میسج آ گئے تھے کہ فیلڈ ہاسپٹل پہنچ گئے پشاور. آپ کلیکٹ کر لیں، 7-8 ڈاکٹرز ہیں، فلی ایکوپڈ، ہر قسم کے دوائیوں سے لیس ہے، جا کے غربا مساکین کے علاج کریں. میں اس کو شاباش دیتا ہوں کہ ایک
چیف منسٹر ہونے کے ناطے اس نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز کی تھی کہ کوئی بھی میرا جماعت کا ایم پی اے عہدے دار ذمہ دار یہاں تک کہ صدر نہیں آئے گا، چونکہ مجھے میئر نے ریکویسٹ کی اور یہ تمام میئر کے ڈسپوزل پر ہوگا کہ یہ جا کے فلڈ افیکٹس کو سروسز دے دے۔ آپ تو زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کرتے ہو تو اپنے کارکن کے ہاتھ، آپ این سیز کی سطح پر زکوٰۃ دیتے ہو، اپنے کارکنوں سے لسٹ لیتے ہو۔ ایک طرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کو آپ فارم 45 اور 47 کو سپورٹ کرنے والے کہہ رہے ہو، انہی کے ہاتھ پھر اپنے کارکنوں کا لسٹ بناتے ہو۔ انتہائی افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ ایک حکمران جماعت کے طور پر میری قوم کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں۔ ہم اب مجبور ہو گئے کہ ہم مزید یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے، محلوں کی سطح پر پروٹیسٹ ہو، علاقوں کی سطح پر پروٹیسٹ ہو، این سیز وی سیز کی سطح پر پروٹیسٹ ہو، انشاءاللہ تعالی تمام پولیٹیکل پارٹی سب ایک آواز ہو کر کرے گی۔ میں عباد صاحب کا پوزیشن لیڈر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کچھ دیر قبل میرے ساتھ ٹیلی فونکلی کنورسیشن کی، ہر قسم کے سپورٹ کا تعاون کا اعلان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے زرق خان صاحب کا، ارباب زرق کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ارباب علمگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں جلال خان ایم پی اے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پشاور کے جتنے بھی تاجر برادری ہے، وکلاء تنظیم ہے، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹرز برادری کا، پیرامیڈک سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اظہار یکجہتی کے طور پر ہمارے ساتھ ایک آواز شانہ بشانہ ہونے کا اعلان کیا اور ان عوام لوگوں کی سہولت کے لیے اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کڑے رہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت وقت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اگر منڈے تک ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے، وہ ٹیم جو آپ وفاق سے اپنے لیے پسند کی مانگتے ہو، ہمیں کسی آفیسر پر اعتراض نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، سارے ہمارے اس صوبے کے، ضلع کے، ٹی ایم ایس کے ذمہ دار ساتھی ہے، پر جو بندہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنے گا وہ ٹی ایم اے میں نہیں ہوگا، وہ پرنشل گورنمنٹ میں نہیں ہوگا۔ پراپر پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے آگے بڑھے، پبلک سروس ڈیلیوری والے آفیسرز آ جائیں۔ ہمارے ساتھ تو 2 سال پہلے سے بھی مختلف آفیسر حکومت نے لگائے تھے، چیف منسٹر صاحب کے بھائی جو پی ایس او تھے ان کا بھائی ہمارے ساتھ لگایا گیا تھا۔ سروس ڈیلیوری میں جہاں پر ہرڈلز آتی ہم ان کو متنبع کرتے، پر بہرحال ہم ابھی دیکھ لیا کہ بات بہت زیادہ دور تک جا رہی ہے، تو اس ضلع میں، صوبے میں جہاں پر بدامنی ہے، ہم آپ کی وساطت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ضلع کے امن کو خراب نہ کریں، عوام کے حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی کے لیے، بیسک سروس کی ڈیلیوری کے لیے ٹی ایم اے کو مضبوط کرے۔ آپ کے نوٹس میں ہوگا، میں نے 40 سال میں پہلی دفعہ دیکھا کہ صفائی ستھرائی اور ڈبلیو ایس ایس پی کا نظام کمشنر کو تفویض کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی سسٹم کس لیے ہے؟ بلدیاتی نظام کیوں لائے پھر؟ جب آپ نے بی سی اے دینی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جب آپ نے ڈبلیو ایس ایس پی کے سروسز دینے ہیں کمشنر کو، تو پھر اس سسٹم کو کیوں لایا گیا؟ سسٹم کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں قوم کو ایک نئے عذاب میں آپ نے مبتلا کیا؟ کیوں اس نرسری میں آپ ابھی سے نفرت اور بے چینی کا مادہ ڈال رہے ہو؟ ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محترم صاحب اپنے عہدے کا بہترین انداز میں، چونکہ حکومت ماں کی حیثیت رکھتی ہے، بہترین انداز میں تمام بلدیاتی نمائندوں کا ایک ہی طرح خیال کرے گی، ان کو سپورٹ کرے گی، ان کے ساتھ تعاون والے ٹیم بٹھائے گی، ان کی فائنینشل سپورٹ کرے گی، ان کی مورل سپورٹ کرے گی، جہاں پر ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہو وہ کرے گی، اور اس ضلع کو، اس صوبے کو ہم ویسے ہی بہت پسماندہ ہے، مزید پسماندگی سے، بے روزگاری سے اور بدامنی سے بچانے میں سی ایم محترم صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جی
اگر کوئی کویسچن ہے تو ہم سب یہاں پہ پہنچیں. ون بائی ون پلیز. دیکھیں ایک سیاسی بات ہوتی ہے اور ایک منصب کے ہونے کے ناطے ہم ذمہ داری کی بات کریں گے. چیف منسٹر صاحب محترم اور گورنر صاحب کی آپ اس کی چپلکش سے صوبہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک بہت ہی نیگیٹو میسج جا رہا ہے. میرے والد صاحب بھی گورنر رہے. انتہائی اختلافات کے باوجود تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ احساس ہی محروم دینے نہیں دیا کہ ہم ایک جماعت کے گورنر ہیں. مجھے آج ایک کارکن ہونے کے ناطے جب ان دونوں عہدیداروں کو یعنی اس لیول تک دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو بدماشی کی باتیں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں، ایک دوسرے کو گورنمنٹ کے آفیسز سے، گورنمنٹ کے گھروں سے نکالنے کی باتیں، ہم اپنے ینگ انٹرپرینیورز پر، ہم اپنے ینگ سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں، ہم اپنی بہنوں کے ذہنوں میں کیا میسج فیڈ کر رہے ہیں؟ یہی بچے کل کو آگے بڑھ کر یہ کس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ ذمہ دار کی حیثیت سے جو بات جاتی ہے تو وہ کارکنوں میں فیڈنگ کا ذریعہ بنتی ہے. ذمہ داری کا حق ادا کرے دونوں. صوبے کو مزید پسماندگی سے، بے روزگاری سے بچائے. ہمارے پاس الحمدللہ بہترین قدرتی معدنیات سے صوبہ زرخیز پڑا ہے. پروونشل گورنمنٹ ٹی ایم ایس کی اربوں کربوں کی پراپرٹیز ہے، پی پی پیز موڈ میں جائے. کب تک ہم سوال، کب تک ہم خیرات اور کشکول ہاتھ میں لیے پھرتے رہیں گے؟ پی پی پیز موڈ میں جائے. آپ دیکھ لیں صوبہ آپ کا کس طرح خود کفیل ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹی ایم اے کو امپاور کرنے کے لیے پی پی پیز موڈ کے ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ میں جو پریویس بجٹس میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی، پہلے 30% آف دی اے ڈی پی، پھر 20% آف دی اے ڈی پی، تو ہم آپ کی وساطت سے یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ آپ کو جو بھی آ جائے، خدا کرے 10 روپے آتے، 10 کروڑ آتے، 10 ارب آتے ہیں، ہمیں جتنا اندازہ ہے تو ماہانہ 40 ارب روپے آپ کو کنٹینیوس مل رہا ہے. ہمیں اس میں 20% دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے ٹی ایم ایس کو دے دے. جو اشتراک فارمولا ہے 20% کا، آپ 20% لیس کر کے irrespective of political affiliation تمام ٹی ایم ایس پہ ایکولی ڈیوائڈ کرے، بقایا اپنے ڈپارٹمنٹس پر لگائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صوبائی حکومت، خاص کر وزیر اعلیٰ محترم صاحب بھرپور انداز میں اس ٹی ایم ایس کو نہ صرف سپورٹ کریں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، بلکہ ان کو مل بٹھا کر ان کے جو بیسک اور رائٹ یعنی جو حق والے ان کے مطالبے ہیں وہ حل کریں گے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں نے تو عرض کیا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ بھی گئے. ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ٹی ایم ایس کو اسٹرینتھن کرنا، جو وکٹمائزیشن پر قانون سازی میں ترمیم کی گئی تھی اس کو آرڈیننس کے ذریعے واپس بحال کرنا، فائنینشل سپورٹ آرڈیننس کے ذریعے 3 مہینوں کے لیے ٹی ایم ایس کو دینے کے لیے ہم نے ایک آرڈیننس تیار کیا. پر افسوس ہے کہ آپ سے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر کچھ بیوروکریسی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے. انہوں نے اس پر ریزرویشنز لکھ لی کہ آرڈیننس ہم الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں گے اور وہاں سے اپروول لے لیں گے. حالانکہ یہ ٹوٹلی گورنر کی ثوابدید تھی. پھر بھی ہم نے یہ ایک میسج نیگیٹو نہیں دیا. بیوروکریسی نے کہہ دیا، لا ڈپارٹمنٹ نے اس پر اوپینین لکھ دی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کمیشن بھجوا دیں. پر افسوس سے کہ وہ فائل الیکشن کمیشن کی بجائے لا ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈرا میں سے پھر نکل آیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروٹیسٹ کو حکومت توجہ دے، ختم کر لے، بجائے اس کے کہ کہیں ایک ایسے آدمی کی طرف جو بلدیات کی سطح پر ایڈمنسٹریٹولی ہیڈ کر رہا ہے، کہیں ہمارا یہ پروٹیسٹ پھر اس کے ٹرانسفر کا
مطالبہ کرنے پر نہ آ جائے جی. ہم نے تقریباً 15-16 مارچ میں جب اوتھ لیا، نہ صرف میں نے بلکہ پورے پروونس کے تحصیل میئرز اور چیئرمین اور این سی وی سیز کے چیئرمینز، تمام کونسل کے اراکین نے، اس ڈیٹ سے لے کر ذمہ داری والی بات کریں گے اور یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. آج 17 تاریخ ہے، 17 مئی 2024. اس عرصے میں ہمیں ڈیولپمنٹل ہیڈ میں سنگل پینی کی رقم بھی نہیں دی گئی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نے عرض کیا کہ چونکہ محمود خان صاحب نے جاتے جاتے سیکشن 32 کو اومٹ کیا، ڈیلیٹ کیا، اور اس سیکشن کے تحت پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، این جی اوز، ڈونر ایجنسیز، اس میں سب لکھے ہیں کلازز کہ neither any donor agency nor any provincial government, federal government can transfer any fund, grant, aid، تینوں لکھے ہیں to any TMA of the province. تو جہاں پر یہ قانونی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو ہمیں پھر فنڈ کس طرح آ جاتا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 2 سال کا جو بجٹس کا ہمارا 20% تھا این سیز وی سیز کا وہ بھی دیا جائے. ہمارے نیبرہڈ کاؤنسلز کے کرائے ہیں، مالک مکان نے این سیز چیئرمینوں کو نوٹسز دیے ہیں، ان کے دفاتر بند کر دیے گئے، اس کے حوالے سے بھی حکومت بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے بھی رینٹس دیے جائے. اور ہمارے میٹروپولیٹن کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نظام کی حقیقی معنوں میں سروس ڈیلیوری کے لیے ہماری پسند کی ہمیں سپورٹ کرنے والی ٹیم مہیا کی جائے. اگر نہیں تو جس طرح 1 ہفتے سے آفیسز بند ہیں، ہم یہ سٹرائک پورے پشاور تک ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. تمام تحصیلز، ہمارے بڑے بیر، ہمارا شالم، اسی طرح ہمارا پشتخرا، چمکنی، مترا، تمام پشاور کے تحصیلز کی طرف یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. این سیز وی سیز کے آفیسز ہم بند کرنے جا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو ایسی چیز کی طرف ہم جائیں کہ پھر حکومت اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو اور ہم یعنی پھر بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. تو حکومت بر وقت اقدامات اٹھائے اور منڈے سے پہلے یہ معاملہ حل کر لے، ورنہ آگے کے لیے ہم نے جو سوچ رکھا ہے اور جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کی یہاں پر اتفاق کے ساتھ سٹنگ ہے تو شاید یہ چیز ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے. پھر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی آپ کا.